بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمانان گرامی اور بالخصوص میرے والد محترم اور بزرگوار جناب محترم خان منور حسین خان صاحب اور جتنے بھی میرے دوست اور بھائی احباب جو کہ ہماری فرسٹ اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ آج تھوڑی دقت بھی ہے راستے میں، لیکن الحمدللہ کہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جو ہمارے مہمان ابھی کچھ لیٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم ضائع نہ ہو اور ہم اس تقریب کا، اس میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ ذیشان حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک اور نعت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس میٹنگ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہترین شخصیت جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہماری ٹیم خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان صراط حق کے ممبر بھی ہیں۔ تو ہم ان سے یہ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں نعت رسالت مآب سے سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ یہ مائک لے لیں، محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد۔ محفل جان سجی ہوئی آپ کے دم قدم سے ہے، میری تو کائنات ہی آپ کے دم قدم سے ہے، محفل جان میری اذان دل نواز میری نماز جان گداز میرا شعور بندگی آپ کے دم قدم سے ہے محفل جان.
آپ کے دم قدم سے ہے تاب و توان بندگی آپ کا یہ منیر بھی آپ کے دم قدم سے ہے میری تو کائنات ہی آپ کے دم قدم سے ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں جناب سید یسرب رضا شاہ صاحب کو کہ وہ ہمارے نمائندہ ہیں پھالیہ سے، ضلع منڈی بہاؤالدین سے، اور تمام آنے والے ممبران کو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اپنی پروفائل کا آغاز کریں جو آپ تک پہنچانی ہے، جو خداوند متعال کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں اس دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ توفیق ہے، اور توفیق بھی وہ جو توفیق خدا کہلاتی ہے۔ ہماری یہ ویلفیئر خدا میں آل محمد جس کی آج یہ پہلی اورینیشن میٹنگ ہو رہی ہے، اور جس میں آپ سب احباب نے شرکت فرمائی ہے، لو جی ادھر بیٹھے، آپ سب احباب نے شرکت فرمائی۔ امید ہے کہ خداوند متعال نے اگر چاہا تو جو کچھ ہم نے سوچ رکھا ہے یا جو کچھ ہم سوچ کے آئے ہیں، آپ سبھی میرے دوست بھائی احباب بیٹھے ہیں، جب سے یہ سلسلہ خدا میں آل محمد کا شروع ہوا تب سے آج تک جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہی یقیناً آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب میرا آپ سے رابطہ نہ رہا ہو۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سید توقیر عباس شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، جو کہ فرزند ہیں بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کے۔ زید بھائی کو بھی ویلکم کہتے ہیں، اور جناب ہماری خوش قسمتی کے جناب ہارون عباس صاحب ہمارے درمیان موجود ہوئے۔ چہرہ تو وہ چھپا کے آ رہے تھے لیکن ہم نے انہیں دیکھ لیا۔ ہارون بھائی آگے تشریف لے آئیں اگر آپ چاہیں تو، بہت شکریہ۔ خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان اس ملک اور اس قوم کی خدمت کے لیے ایک چھوٹا سا ارادہ ہے، ایک قطرہ ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا کے بلند ترین ارادوں میں سے ایک معمولی سا ایک ارادہ، ایک معمولی سی ایک کاوش ہے کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ملک پاکستان کو خدا ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے، اس ملک کو کبھی بری نظر نہ لگے، یہ ملک کسی طرح روز قیامت تک کسی طرح آباد رہے، شاد رہے، اور جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ ہماری خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کا جو منشور ہے وہ ایمان پر ہے، اور ایمان کی بنیاد جو وہ مخلوق خدا کی خدمت پر ہے، کہ ہمارے پاس ہم تمام احباب مختلف اضلاع سے ہمارے آئے ممبران، ہم سب مل کر ہم اپنی زندگی کے اس دورانیے میں ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ اگر ہمارے بدن اور ہم اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو اس ملک کا جب نام آئے، اس ملک کی سلامتی کا نام آئے، یا ملک کے چاہنے والوں کا نام کہیں بھی آئے تو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کا اور ہمارا نام اس میں لکھا ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وطن سے محبت، ملک سے محبت ایمان کی شرط ہے۔ یہ ہمارے سبھی لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے ضلع میں، اپنے گاؤں میں، اپنی کونسل میں ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی سا کام جو ہم نے 2011 میں ایک چھوٹے سے پینل سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا،
اور میں یہ سارا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے بزرگوں کو، جناب خان امداد حسین خان صاحب کو، جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اور میری ہمت جو ہے اس وقت وہ آسمان سے بات کر رہی ہے، چونکہ سنا ہے اور دیکھا ہے اور مانا ہے کہ جس کے ساتھ بھی ماں باپ کی دعا ہو اس کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی کبھی بھی۔ تو یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ میرے والد محترم میرے ساتھ موجود ہیں، میرے بزرگار بھی موجود ہیں، اور آپ تمام جو میری طاقت، میرے ملک کی طاقت، میری طاقت، میری قوم کی طاقت، آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ ہمارے ممبران ابھی آ رہے ہیں۔ تو 2011 سے ایک سلسلہ ہم نے یہ سٹارٹ کیا، جو بڑھتا بھی کچھ چند سال پہلے ایسا ہوا کہ ہمیں اس کو شو آف کرنا پڑ گیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بتانے کا بھی جو ہمارا نظریہ تھا وہ یہی نظریہ تھا کہ ہم ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، اور اس کو اس وجہ سے ہم نے اس کو بڑے پیمانے پر ہم نے اس کو پھیلایا کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم مل کے دیکھیں سب سے بڑا آپ اپنے لیے کرتے ہیں، آپ کے پاس مال و ثروت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، آپ اپنی اولاد کا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں آپ دائیں بائیں، پڑوسی کا جو اجر ہے وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے رزق میں، آپ کی شفقت میں، آپ کی محبت میں، آپ کے اہل و عیال کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا حقدار ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسیوں کی جو حد ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 80 گھر دائیں، 80 گھر بائیں، 80 گھر آگے اور 80 گھر آپ کے گھر کے پیچھے، یہ جو تمام گھر آ رہے ہیں وہ آپ کے ہمسایوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جو اللہ کی رضا ہے وہ رضا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کی پاسداری رکھنا، آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، جس کے زمرے میں قرآن حکیم کی آیت بھی موجود ہے۔ میرے محترم سامعین اور میرے معزز ممبران اور میرے بزرگان، ہم نے یہ خدام آل محمد اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور جس کی ایک بہترین ایک شکل آپ میرے بھائیوں سے اور میرے بزرگان سے جب ہم سب مل کے ہم نکلے، ہم نے سوچا، میں نے مشورہ کیا آپ سب سے، تو آپ سب نے مجھے یہ کہا کہ آپ بالکل نہ رکیں، آپ آگے بڑھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی خاموشی ویسے بتا رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، جو خدام آل محمد جتنی بھی اب ہم تک سٹرگل ہم کر چکے ہیں اس دم تک، یہ ساری اللہ اور محمد و اہل بیت محمد کے لیے، اور اس سے آگے بھی اس ملک اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم نے اس چیز کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ جتنے ممبران ہیں، ہم کافی سا کام کر بھی چکے ہیں، آپ سب جانتے بھی ہیں، اور قوم و ملک تک بھی اس بات کی خبر ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر اس حقدار تک پہنچیں کہ جو ضرورت مند ہے، ہر اس دکھی انسان تک ہماری یہ ویلفیئر خدام آل محمد، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں، چونکہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں وہ ایمان ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی سلامتی آپ کے پاس ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ساتھی ہیں، دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں مخلص لوگ نہیں ملتے۔ ایک اہل ایمان، ایک ایسے بندہ جس بندے کو آپ دنیا دیں اور سال بعد آپ اسے کہیں کہ مجھے دنیا واپس دو، تو وہ پوری دنیا جو کہ تم آپ کو لوٹا دے، تو ایسے لوگ آج بہت کم ملتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، چونکہ یہ جو رزق، یہ جو مال، یہ جو نظام ہم کر رہے ہیں، یہ ہم محمد و اہل بیت محمد، اپنے خدا اور اس ملک اور اس قوم کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کسی بھی اپنے محترم آباد کو ہم نے ابھی ڈونیشن کی مد میں زحمت نہیں دی، چونکہ ہمارا یہ ابتدائیہ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کام کو، اس سسٹم کو آگے لے کر چلیں، جو آپ دوستوں سے بالخصوص آج کی جو میٹنگ بلائی گئی ہے، فرسٹ اورینیشن میٹنگ، جس میں ہمارا یہ ہدف ہے کہ ایک تو ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے اظہار خیال کریں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ سٹیج پہ آئیں، آپ بولیں، آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ شیئر کریں، چونکہ آپ جتنے بھی ممبران یہاں پہ موجود ہیں، سال سے ہم دوستی کے بندھن میں تو بندھے ہی ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ خدا نے چاہا ملک پاکستان اور اس قوم کی خدمت کے لیے اب ہم سارے دوست بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں پہ اس ملک میں بہت بڑے بڑے نام، عبدالستار ایدھی جیسا نام، جو ہمارے لیے ایک ماڈل، ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ مذہب دیکھا، نہ ملت دیکھی، نہ چور دیکھے، نہ حاجی دیکھے،
سب لوگوں کے لیے انہوں نے دیکھا اور سب لوگوں کی انہوں نے خدمت کی، اور آج آپ کسی بھی آپ شاہراہ پاکستان پر آپ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کا نام، کہیں نہ کہیں ان کی تصویر، اور ان کی اتنی بڑی ایمبولینس سروس جو ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ حتیٰ کہ جب کووڈ 19 کے دورانی میں ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو ضرورت پڑی تو تب بھی وہاں پر سب سے پہلے جو خدمات میں جو ایمبولینس سروس رہی وہ عبدالستار ایدھی صاحب کی تھی۔ تو ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی مر نہیں پاتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے سب بھوکوں کو کھانا نہیں کھلانا، کسی ایک کو کھانا کھلانا ہے، سب کو آپ نے لباس نہیں دینا، کسی ایک کو لباس دینا ہے آپ نے۔ تو یہ جو ہماری خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اس کا نام ہمیں خداوند متعال نے عطا فرمایا ہے۔ آپ جیسے مخلص ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہماری سسٹر پروفیسر ڈاکٹر سدرہ بطول صاحبہ جو موجود ہیں ماشاءاللہ، کہ وہ اس ہمارے ویلفیئر میں ایک جنرل سیکرٹری کے عہدہ سے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس نیک سفر میں، اس نیک مشن میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میں آپ تمام احباب کے لیے ماشاءاللہ سے اللہ بخش موجود ہیں یہاں پہ، ان پہ بھی بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جاؤں گا۔ آج کی اس میٹنگ میں آپ ایک دوسرے سے ملیں، آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور قریب آئیں۔ نام تو آپ کے میں لیتا ہی رہتا ہوں جب جس سے فون پہ میری بات ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ آج اس میٹنگ کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہم ایک ساتھ چلیں، اور ہم اس ملک کی خدمت کے لیے، اس قوم کی خدمت کے لیے ہم پیش رہیں، جہاں بھی انشاءاللہ ہم جہاں تک ہمیں خدا نے موقع دیا اور اللہ نے ہمیں طاقت دی، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور اللہ کی مدد سے کہ ہم اس خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلا دیں گے، خدا کے کرم سے، خدا کے حکم سے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چونکہ ہمیں اللہ کی مدد پہ یقین ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد پہ یقین ہے، محمد و اہل بیت محمد اور اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین، اور جن لوگوں نے خیبر، بدر، احد اور کہاں سے اس دین کی خدمت، جنہوں نے جان دے کر اس دین کی اور اس اسلام کی اور اس نظام کی خدمت کی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو ٹرسٹ ہے، جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، اس کی جو آغاز رکھا گیا، یہ سسٹر نے بڑی پیاری بات ایک دن مجھ سے کی کہ اس کی جو آغاز رکھا گیا، اس کی آغاز اور اس کی بنیاد کو جس نے پایا ہے، زمین سے عرش تک جس نے پہنچا دی، اس ہستی کا نام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ملک میں بھی کوشش ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی کہ اس پاکستان کو ریاست مدینہ میں تبدیل کیا جائے۔ اللہ کرے کہ جہاں پہ وہ نظام آئے تو اس ملک میں ہر انسان ایک حب الوطنی کا، ایک اس وطن سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو عزت ملی، نام ملا، گھر ملا، اللہ نے کرم کیا، تو اب ایک ایسا وقت اور موقع ہے کہ جب اس قوم کو ہماری ضرورت ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہے، عمرہ جو طبقہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت کچھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کچھ نہ کرتے تو یہ اتنی NGOs اور جتنے پروگرام اس ملک میں چل رہے ہیں تو وہ کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچتے۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ سروسز نہیں ہیں، جہاں بالکل پسماندگی ہے، جہاں پہ تعلیم پہ رجحان نہیں ہے، جہاں پہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہاں سے لوگ محروم ہیں، تو ہم ہر ایک چیز پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے کام شروع بھی کیا ہوا ہے، بہت سارا کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے آپ جتنے ہمارے ممبران ہیں، اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا کہ جب بھی میں نے ان کو دن میں اور رات میں، کچھ میرے ایسے بھی بھائی ہیں جن کو بالکل اس کام کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، کہ کسی جو بلانے پہ بھی کسی کے گھر نہیں جاتے تو ان کو کسی کے گھر بھیجنا اور جا کے وہ دستک دیں اور وہاں سے سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے پوچھیں کہ بتائیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، بتائیں کہ آپ کس پریشانی میں مبتلا ہیں یا ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ایسی گلیوں میں یہ لوگ جاتے ہیں، ایسے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہمیں کسی بھی عجیب راہ گزر سے گزر کر کسی کے گھر پہنچنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں، چونکہ ہمارا مقصد نیک ہے، ہمارا مقصد پاک ہے اور ہماری نیت ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جہاں بھی جانا پڑا اور جس بھی دشوار گزار راستے سے، وہ چاہے عقیدت کا راستہ کیوں نہ ہو اور چاہے اس ملک کی خدمت کا راستہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ہم اس راستے سے گزریں گے اور انشاءاللہ ہم بہترین سے بہترین عمل اس قوم کی خدمت کے لیے ہم کریں گے۔ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، بہت کچھ کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس کی باقاعدہ اب ایک اس کا پیج اور اس کی باقی جو اس کے اکاؤنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ وہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ تاکہ ہر دن کی خبر اور پورے علاقوں میں جہاں بھی یہ خدام آل محمد
KMWTP جہاں جہاں بھی صراط حق یہ کام کر رہی ہے تو وہاں سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ وہ تمام ملک تک وہ پہنچے. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ جب یہی ہماری ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ ہماری جو کاوشیں ہیں کوششیں ہیں جب یہ ہماری حکومتی سطح تک جائیں گی جس کی ذمہ داری مس سدرا بطول کے پاس ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تاکہ وہ ہمیں ایک اس قوم کی خدمت کے لیے تاکہ وہ ہمیں ایک میدان دے دیں کہ جس میدان میں جا کر ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اور ضروری نہیں کہ مسلمان کے جو بھی ضرورت مند ہے چاہے وہ اقلیت سے ہی کیوں نہ ہو تو ہم ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے ہم اس میں دن اور رات نہیں دیکھیں گے دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھیں گے سردی اور گرمی نہیں دیکھیں گے ہم ہر حال میں ہم صرف اپنے اللہ کی رضا دیکھیں گے اور ملک پاکستان اور اپنی قوم کی امن اور سلامتی دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ سب دوست ساتھ رہیے اور دعا کرتے رہیے. باقاعدہ ہم اب اس کو اپنی اس میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں سسٹر مس سدرا بطول کو کہ وہ پلیز ڈائس پہ آئیں اور آ کے اس میٹنگ کو وہ سنبھالیں. اور چونکہ یہ جتنی فائلز ہم نے اپنے ممبران کی ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہیں جس کے لیے میں آپ کو دن رات زحمت دیتا رہا. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ کبھی یہ ہاتھ ہی نہیں آتے تھے تو اب تو ہاتھ میں ہی رہتے ہیں ہر وقت تو یہ میرے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید بھائی کا سید توقیر شاہ صاحب کا اور مار جمشید احمد لالی صاحب کا جناب خان منور حسین خان صاحب کا توقیر عباس شاہ صاحب کا اور جتنے میرے دوست ممبران عزیز موجود ہیں یہاں پہ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وکیل شاہ صاحب کا ذیشان حیدر صاحب کا اور سید جعفر حسین شاہ صاحب کا وزارت حسین بھائی ہارون بھائی اور علی زیدی صاحب اور جتنے سید توقیر عباس زائد بھائی ذیشان حیدر غضنفر مہدی جناب حاجی علی خان صاحب اور میرے جتنے بزرگان بھائی کیسر موجود ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ یہ بی اے صاحب کا اشفاق بی اے صاحب کا بھی شکریہ جناب سے یہ سہولت عباس سوری کیمرہ لگا ہوا تھا تو آپ نظر نہیں آ رہے تھے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ. تو میں بھی انشاءاللہ ساتھ کھڑا ہوں تاکہ ابھی ہم آپ کو تھوڑی ڈیٹیل دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ میڈم آپ کو اس میں بھی آگاہی دیں گی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ میں یہ آپ کی فائلیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی اور جب یہ فائلیں آپ کو دی جائیں گی تو آپ کو ڈائس پہ بلایا جائے گا اور ساتھ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ جو ہیں وہ میں ساتھ اناؤنس کر دیں. السلام علیکم. As the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has introduced you that I am Sidra Batul, daughter of Mr. Ghulam Sarwar, and I belong to Chichawatni. I am appointed as the General Secretary of Khudam-e Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has selected me for some duties related to laws. Being a General Secretary of Khudam-e Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq, I am accepting all my responsibilities here. I am thankful to the respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch for selecting me on this honorable post. As everybody knows that this is the first orientation meeting of Khudam-e Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. This meeting is consisted of 4 steps. In first step, I shall deliver the profile of the respected Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch and some necessary details about Khudam-e Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. First of all, I shall discuss about some basic reasons that urge us to build this organization. These basic reasons are increasing rate of poverty, illiteracy, unemployment, and lack of medical facilities and basic necessities of life. Due to these basic reasons, Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch has established Khudam-e Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch, born into a noble and generous family in 1985 in Laliya city. Mr. Wasim Abbas has always had good characteristics inherited from his father and mother. His mother, Madam Nasreen Kausar, was a kind and great lady of her time.
She was the follower of the right path of Imam Hussain alayhi salam. His father, Mr. Imdad Hussain, is still giving his best efforts to polish the super qualities of his son, Mr. Wasim Abbas Khan. Mr. Imdad Hussain is a big lover of Imam Hussain alayhi salam and the seeker of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. Due to having company of such kind-hearted parents, Mr. Wasim Abbas Khan deeply feels the pains of the people who are suffering miserable conditions. Mr. Wasim Abbas is a great preacher of Islam and also an excellent motivational speaker. Mr. Wasim Abbas is a famous deep follower of the right path of Imam Ali alayhi salam. He is an outstanding zakir of Imam Hussain alayhi salam of the present time period. Mr. Wasim Abbas is that brave man who is working hard alone to improve the living conditions of the peoples since 2011. Due to having golden heart which is gifted by God, Mr. Wasim Abbas is going towards success day by day. That's why he has established Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq to serve humanity properly. Mr. Wasim Abbas is a super leader of Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Under the leadership of Mr. Wasim Abbas, we can do our best to fight against poverty and unemployment. This was the brief introduction about the Wardi Chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan ki according to Mr. Wasim Abbas' motive, he has established Khudam-e-Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq in the remembrance of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. As the respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam addressed to his followers, lovers and waiters in his last speech, "Do not be attached to anyone except me. Even if you are a victim of torment, remember me and pray for my reappearance. Do not be defile your hands and your foreheads. I am the protector of your souls." According to Mr. Wasim Abbas' vision, he has devoted himself for the respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam. That's why Mr. Wasim Abbas says, "In search of respected Sahib-ul-Zama, in search of respected Sahib-ul-Zama, do good deeds, wait and watch, he will come indeed." Mr. Wasim Abbas expressed his feelings for respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam in such a way that, "I have devoted myself in searching you. I have devoted myself in searching you. Here and there I am seeking you." Mr. Wasim Abbas is working tirelessly to improve the living conditions of the people all over the Pakistan. It is the specific grace of God that he has selected Mr. Wasim Abbas Khan to serve his best creations, that is human beings. According to Mr. Wasim Abbas' vision, he has no words to express his joyful feelings that Allah Almighty has chosen him to perform these acts of kindness in his life. According to Mr. Wasim Abbas' suggestion, we should work together, we should join hands, we should spread prosperity together because we are a nation. Mr. Wasim Abbas will welcome you from the core of his heart if you want to join hands with him on his platform. We should work together and join hands with each other. In this way, we shall be able to prove that we belong to a noble nation. Hope so, within the passage of time, by the grace of God, and with the help of respected Sahib-ul-Zama Imam Mahdi alayhi salam, Mr. Wasim Abbas will success to prove that he had devoted himself for his country and his nation.
This was the brief introduction about the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Baloch. اپنی جنرل پبلک کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی تفصیلات ایزی لینگویج میں شیئر کروں گی. خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والی، اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت چلنے والی ایک پرائیویٹ فلاحی تنظیم ہے. خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ سرات حق کے آغاز کا باقاعدہ فیصلہ ریسپیکٹڈ چیئرپرسن خان وسیم عباس نے نومبر 2021 میں کیا. خان وسیم صاحب کے نظریات کے مطابق یہ تنظیم سرکار صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کے غیبت کبریٰ سے قبل دیے جانے والے اس فرمان کی روشنی میں رکھی گئی، جس فرمان میں سرکار ریسپیکٹڈ صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میری طرف متوجہ رہنا، میرے سوا کسی غیر سے کسی قسم کی وابستگی مت بنانا، جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہو تو مجھے پکارنا، اپنے ہاتھ اور اپنی پیشانیاں آلودہ مت کرنا، میں تمہارے نفسوں اور تمہاری روحوں کا محافظ ہوں. یہی وجہ ہے کہ چیئرمین خان وسیم عباس بلوچ نے خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کی بنیاد سرکار صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کی کہ تمہارا نیکی کی طرف اٹھایا جانے والا ہر قدم میرے ظہور میں تاجیل کا باعث بنتا ہے. خدام آل محمد وہ تنظیم ہے جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف طریقوں سے کام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر غریب عوام کے لیے فری طبی امداد، گھریلو ضروری اشیاء، روزگار، بے گھر افراد کے لیے گھر، حقدار افراد کے لیے ماہانہ انکم، یتیم بچیوں کی شادیاں، سرجیکل ٹریٹمنٹ، ادویات، یتیم بچوں کے لیے بنیادی تعلیم اور روزانہ کی بنیاد پر دسترخوان جیسی فری خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد ہو چکا ہے. خان وسیم صاحب کے نظریات کے مطابق ہمارا گول ہے کہ پورے ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں ایسے افراد تک اپنی خدمات پہنچائیں جو کہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنی خدمات، فری طبی امداد، بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ، بنیادی گھریلو ضروریات زندگی اور یتیم بچوں کی بنیادی تعلیم کی صورت میں پہنچانے کا عہد کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی فلاحی تنظیم خدام آل محمد میں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف پروگرامز ملاقات کی صورت میں کرتے رہیں گے، جن میں نچلے طبقے کے افراد کے ساتھ درپیش مسائل کو زیر بحث لاتے رہیں گے اور ان مسائل کا بہتر حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف رہیں گے. ہم حقدار افراد کو بنیادی اور بہتر زندگی کی سہولیات کے لیے بہتر سے بہتر کوشش میں مصروف رہیں گے. خدام آل محمد تنظیم غربت میں کمی، انصاف، بے روزگاری، صحت کی دیکھ بھال، سماجی نگہداشت، بچوں کا تحفظ اور تعلیمی پالیسی پر کام کرنے کا عزم رکھتی ہے. خدام آل محمد تنظیم کا بنیادی اصول دولت کی منصفانہ تقسیم ہے اور چیئرپرسن خان وسیم صاحب کے نظریات کے مطابق یہ مخیر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی ضروریات زندگی ہر اس فرد تک پہنچائیں جو کہ ان کے حاصل کرنے سے قاصر ہے. اسی لیے خدام آل محمد کی بنیادی ذمہ داری ہر اسم کا احساس ہے. خدام آل محمد کے پلیٹ فارم سے میں وطن عزیز کی غریب عوام کو اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس تنظیم کے چیئرپرسن خان وسیم صاحب نے کچھ ماہانہ فنڈز فکس کیے ہیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. وہ افراد جن کی منتھلی انکم 15,000 سے کم ہے اور فیملی ممبرز 4 سے زیادہ ہیں، ان کو چیئرپرسن خان وسیم صاحب کی طرف سے ماہانہ 15,000 روپیہ دیا جائے گا.
چیئرمین خان وسیم صاحب کی اس فلاحی تنظیم کی طرف سے معذور افراد کے لیے 3,000 روپیہ پر ہیڈ فکس کیا گیا ہے۔ بیوگان کے لیے ماہانہ گھریلو سامان فراہم کیا جائے گا، جس میں راشن کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ اس تنظیم کی پالیسی کے مطابق معذور اور یتیم بچوں کو ماہانہ 5,000 روپیہ پر ہیڈ دیا جائے گا۔ خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی طرف سے بے اولاد بزرگ حضرات کے لیے ماہانہ 5,000 روپیہ پر ہیڈ فکس کیا گیا ہے۔ خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کی جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے چیئرپرسن خان وسیم صاحب کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 11 سالوں میں 4 کروڑ 44 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے اس ملک اور قوم کے حقدار افراد کی مدد کے لیے صرف کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کچھ فاضل دوست میرے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اس لیے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ میں کسی کی بلائنڈ فالوور نہیں ہوں۔ میں خود ایک میچور، ایجوکیٹڈ، کنسرنڈ، کانشیس اور سینسیبل پرسن ہوں۔ 4 کروڑ 44 لاکھ روپیہ جو کہ خان وسیم صاحب کی طرف سے خرچ کیا گیا ہے، اس کا میرے پاس ایک مکمل اور پختہ ثبوت پہنچا ہے، اور میں نے مکمل طور پر ویریفیکیشن کرنے کے بعد یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے اس تنظیم کے دستاویزات تیار کرتے ہوئے ہر بات کی مکمل تصدیق کی ہے۔ میں اس بات کی بھی کلیئرٹی دیتی چلوں کہ 4 کروڑ 44 لاکھ روپے کا ذکر کرنے کا مقصد ہرگز دکھاوا نہیں ہے۔ اس کے 2 میجر مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا کرنا ہے تاکہ باقی مہیر حضرات کو موٹیویشن ملے اور احساس کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرا بڑا مقصد خان وسیم صاحب کی اس احساس مندانہ رویے پر حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ یہ مزید کار خیر کے عمل کو جاری رکھیں اور حقدار افراد ان کی خدمات سے مزید مستفید ہوتے رہیں۔ ایک معاشرے کے زندہ اور باشعور ہونے کی دلیل ہے کہ جب کوئی فرد اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اس قدر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس ایک اچھے کام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یاد رہے کہ ایک باشعور معاشرہ ہی ایک کامیاب معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی پوری ٹیم کی طرف سے خان وسیم صاحب کی اس احساس مندانہ رویے پر حوصلہ افزائی کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ چیئرپرسن خان وسیم صاحب اس ویلفیئر ٹرسٹ کو مستقبل کا ایک شاندار فلاحی ادارہ ثابت کریں گے جس میں ہر اسم کا احساس کیا جائے گا۔ میں خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی جنرل سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے وطن عزیز کی حکومت اور اس ملک کے قانون ساز اداروں کے سامنے اس فلاحی تنظیم خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی تمام تر قانونی ذمہ داریاں قبول کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ اس تنظیم کی بنیاد ملک اور قوم کی بہتری کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس تنظیم کی تشکیل میں ملک پاکستان کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے، جس میں ملک کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ میں وطن عزیز کے قانون ساز اداروں سے اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ اس تنظیم کو تمام تر بنیادی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے چلایا جائے گا اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ اس ملک کا شاندار فلاحی ادارہ ثابت ہوگا۔ میں وطن عزیز کے حکمران طبقہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ سانحہ پشاور کے چند روز بعد خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق جیسی فلاحی تنظیم کا باقاعدہ آغاز اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق ایک امن پسند قوم سے ہے جو ہر حال میں اس ملک اور اس ملک میں رہنے والے ہر اسم کے لیے تحفظ اور سلامتی چاہتی ہے۔ جی ہاں، اس فلاحی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے شخص ذاکر امام حسین علیہ السلام ہیں۔
اور میں یہ بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہ ذاکر امام حسین علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرامات کی بارش ہوئی تو انہوں نے اس ملک اور قوم کی فلاح کے لیے قدم اٹھایا. اپنے نام سے کوئی کپڑے یا جوتے کے برانڈ کا اجرا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شاپنگ مال بنایا جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتا، بلکہ اس شاندار فلاحی ادارے کا قیام کر کے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ ہم ہر حال میں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والے، احساس کرنے والے اور تحفظ اور سلامتی چاہنے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ ذاکر امام حسین کا یہ قدم پورے ملک کے لیے احساس اور تحفظ ثابت ہوگا اور یہ حسینیت کے لیے سربلندی کا باعث ہوگا. چونکہ خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق ایک فلاحی تنظیم ہے تو فلاح چاہے ایک اچھے مشورے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس فلاحی پلیٹ فارم سے میں سانحہ پشاور کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتب اہل بیت کے قائدین سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ خدارا اپنے اپنے بیسک نظریات پر قائم رہتے ہوئے اس قوم میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کیجیے. بہت ہو چکی مذمت اور بہت ہو چکے احتجاج اور بہت ہو چکے حکمران طبقہ کو آپ لوگوں کے میسج ڈلیور، اور حکمران طبقہ کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے، تو پھر کس بات کا انتظار ہے؟ ہر دفعہ کی بلڈ شیڈنگ اور قتل عام کو صرف اور صرف مذمت، احتجاجی ریلی اور حکمران طبقہ کو میسج دینے تک محدود نہ رکھیے. آپ کا تعلق ایک باشعور قوم سے ہے، آپ کا تعلق ایک باشعور قوم سے ہے. کچھ شعور سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی تبدیل کیجیے، اور اس قوم میں اتفاق و اتحاد کی فضا صرف اور صرف قائدین ملت جعفریہ کی کوشش سے ہی ممکن ہے. اس قوم کو صرف اور صرف آپ کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. میری قائدین ملت جعفریہ سے گزارش ہے کہ خدارا قوم میں یہ احساس اجاگر کیجئے کہ آپ وہ قوم ہیں جو اپنے بیسک عقائد و نظریات پر قائم رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے تو یہ صرف اپنی ہی کیا پوری دنیا کی حفاظت کر سکتی ہے. اور حالات حاضرہ کے پیش نظر اتفاق اور اتحاد ہی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لے جاتے ہوئے اس فلاحی تنظیم کی میں اپنی وطن عزیز کی عوام سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اس فلاحی تنظیم کی کامیابی کے لیے انتھک کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ تنظیم ترقی کی جانب بڑھتی ہوئی فلاحی تنظیم ثابت ہوگی. غربت، ناانصافی اور تباہی کا مقابلہ کرنے کا پختہ عزم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس تنظیم کی کامیابی کے راستے میں آنے والی ہر ریزسٹنس پر قابو پانے کا عزم بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کی طرف سے وطن عزیز کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آئیں اور اس تنظیم کا حصہ بنیں، مل کر کام کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے. اس تنظیم کی ابھی باقاعدہ ابتدا ہوئی ہے. کچھ درخواست دہندگان کی بروقت داد رسی نہیں کی جا سکی، ان سے معذرت خواہ ہوں، مگر مستقبل میں ایسا نہ ہو اس کے لیے کوشش کی جائے گی. میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ خدا میں آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق بغیر ایکسٹرنل فنڈنگ کے کام کرنے والی تنظیم ہے. ابھی تک کسی سے کوئی پیسہ فنڈز یا ڈونیشن کی صورت میں نہیں لیا گیا، اور مستقبل قریب میں لینے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس فلاحی تنظیم کا نام استعمال کر کے کسی قسم کا کوئی فنڈ یا ڈونیشن لینے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی.
ہماری اولین ترجیح یہی ہوگی کہ قانون کی پیروی کرتے ہوئے کچھ میجر لیول کی آرگنائزیشن سے تعاون کی اپیل کریں۔ چیئرمین خان وسیم صاحب نے گزشتہ 11 سالوں میں اپنی جیب سے عوام کی خدمت کے لیے 4 کروڑ 44 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، تو جو لوگ چیئرپرسن خان وسیم صاحب کی خدمات سے مستفید ہوئے ہیں، میں ان سب کی طرف سے چیئرمین خان وسیم صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اپنی طرف سے، اپنی اس تنظیم کی پوری ٹیم کی طرف سے چیئرمین خان وسیم صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس عظیم مشن کی بنیاد رکھی اور ہم سب کو اس عظیم مشن کا حصہ بننے کے قابل سمجھا۔ میں دعا گو ہوں کہ چیئرمین خان وسیم صاحب کو اس مشن میں مزید کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہوں اور مستقبل قریب میں یہ ادارہ پاکستان کی فلاح کا ایک عظیم و شان ادارہ ثابت ہو۔ میں ویلکم کرتا ہوں جناب سید زیغم عباس شاہ صاحب کو کہ وہ راولپنڈی سے تشریف لائے، اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال انہیں ہمیشہ آباد اور سلامت رکھے، ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں اور قومی خدمات میں ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور وہ ہمیشہ آباد رہیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب سید تنویر حسین شاہ صاحب، انہوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ ایک کسی ضروری کام کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے، اور جناب سید ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی آج یہاں ہونا تھا لیکن ان کو بھی کوئی ایمرجنسی تھی تو وہ بھی یہاں نہیں رکے اور وہ کراچی چلے گئے۔ چلے ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی دعائیں اور ان کا جو دعائیں اور ان کی ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ، تو میں دعا گو ہوں کہ خالق انہیں آباد اور سلامت رکھے۔ آپ جتنے بھی ہمارے معزز مہمان یا موجود ہیں، میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب خان وسیم عالم خان صاحب کا، اپنے بھائی کا، کہ وہ ہمیشہ اس ویلفیئر میں میرے ساتھ کھڑے رہے، ہر جگہ پہ جہاں بھی قوم کی ملک کی خدمت کا نام آیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس اپنی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ریسپیکٹڈ چیئرپرسن خان وسیم صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ وہ اپنا ڈیزینیشن کارڈ وصول کریں۔ میں زحمت دینا چاہوں گا اپنے بزرگوں کو اور بابا سید زیغم عباس شاہ صاحب کو کہ بابا جی آپ اپنے ہاتھوں سے کارڈ میرے حوالے کریں، اور بابا سید جعفر حسین شاہ صاحب آپ بھی ممبر پہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ہے تو یہ بھی ممبر ہی ذکر ہو رہا ہے۔ Duties of Chairperson Khan Wasim Abbas Baloch. He is responsible for supervising the whole organization work as he is the main stakeholder. He will chair all the meetings of the organization. He has the constitutional right to dismiss all the members and the body. He has the right to deny or reject any proposal or decision, as well as he can stop any project which he seems to be against organization or its policies. He will provide leadership supervision to the organization. Next stakeholder of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi. Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi belongs to Lahore. Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi has appointed as President of Khudam Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. جی سید علی رضا نقوی شاہ صاحب جو اس وقت مقیم ہیں فرانس میں، تو چونکہ وہ میرے وہ بھائی ہیں، محسن ہیں، کہ جو سٹارٹ سے کئی سالوں سے وہ اس مشن میں، اس نیک کار خیر میں وہ میرے ساتھ رہے، اور جب بھی کوئی مشکل اس حوالے سے آئی تو وہ میرے ساتھ ساتھ کھڑے رہے، اور ہر جگہ پہ جہاں بھی کوئی ایسی سچویشن آئی کہ جہاں پہ ایک مشکل وقت آ گیا تو وہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ تو اسی لیے وہ آج چونکہ فرانس میں ہیں، اور ہم اگلے ویک انشاءاللہ ہم فرانس جا رہے ہیں، تو جو ان کا کارڈ ہے وہ میں وصول کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ وہاں رہ کر بھی اپنی قوم میں رہتے ہیں اور اپنے ملک میں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت سی دعا کیا کریں۔ Mr. Sayyid Ali Raza Naqvi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post.
Next designator of Khudam Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi. Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi has appointed as Vice President of Khudam Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Sayyid Zishan Abbas Kazmi, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Zishan Abbas Kazmi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Next stakeholder of Khudam Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Ali Khan. Mr. Ali Khan belongs to Jang. Mr. Ali Khan has appointed as Finance Secretary in Khudam Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Ali Khan, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Ali Khan, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Ali Khan. He is responsible for financial activities of Khudam Ali Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Responsible for accounts maintenance of the organization. جی میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ان کا اعلان عہدیداروں کا ہو رہا ہے یہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو اسی دورانیے میں جب سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم دوست سب مل کے چل رہے ہیں, تو جس کام میں ان کو مہارت ہے, جس کام میں یہ ماشاءاللہ سے پہنچتے ہیں اور اس کو اپروچ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کی وہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ہم نے صراط-e-حق خدام آل محمد کے حوالے سے وہ ہم نے طے کی. ہارون بھائی آپ جائیے گا نہیں؟ آپ آئیے گا واپس. آپ اپنی مرضی سے آئیں لیکن آپ جائیں گے نہیں اپنی مرضی سے. بہت شکریہ. تو اس حوالے سے میں تعارف کروانا بھول گیا, ہمارے بڑے ہی پیارے, ہمارے ملت کے ایک درد رکھنے والے, قوم سے اور پاکستان سے محبت کرنے والے جناب چودھری وقار موجیاں والا سے ہمارے درمیان, اور حسنین حیدر خان, یہ دو نوجوان ماشاءاللہ. ابھی بعد میں بات ہوگی تو انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا. جی, نیکسٹ اسٹیک ہولڈر آف خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان صراط-e-حق از مسٹر ملک منتظر مہدی. Mr. Malik Muntazir Mahdi belongs to Lahore. Mr. Malik Muntazir Mahdi has appointed as Joint Secretary of Khudam Al Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Malik Muntazir Mahdi also core committee member of Khudam Al Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Mr. Malik Muntazir Mahdi, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Malik Muntazir Mahdi, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Malik Muntazir Mahdi: he will motivate people on member for the working of Khudam Al Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq. Next stakeholder of Khudam Al Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat-e-Haq is Mr. Javed Iqbal Tahir. Mr. Javed Iqbal Tahir belongs to Jihan. Mr. Javed Iqbal Tahir has appointed as Secretary of Planning and Development. Mr. Javed Iqbal Tahir, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Javed Iqbal Tahir, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Javed Iqbal Tahir: he will be responsible to attend all meetings and seminars
of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq, especially related to planning and development and to set future goals. Next stakeholder of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq is Mr. Shufnan Haider Zaidi. Mr. Shufnan Haider Zaidi belongs to Gujarat. Mr. Shufnan Haider Zaidi has appointed as Secretary Information in Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq. Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, welcome on this platform and congratulations for this good designation. Duties of Mr. Sayyid Shufnan Haider Zaidi, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq. He will give statement to print media regarding any meeting or any other social activities. He will give ads on print media. You will coordinate in other projects in your area, that is educational, health and food. Next stakeholder of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq is Mr. Munawwar Hussain. Mr. Munawwar Hussain belongs to Jung. Mr. Munawwar Hussain has appointed as Director Educational Affairs. Mr. Munawwar Hussain, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. اپنے والد محترم خان امداد حسین خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے ہاتھوں سے کار خان منور خان صاحب کے حوالے کریں. تو ایک خوبصورت سی کلیپ ہونی چاہیے بزرگوں کے نام پر. Mr. Munawwar Hussain, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Munawwar Hussain, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq. He will organize educational camps for poor to learn basic education. He will provide best educational facilities, meet their needs. چلے میں زحمت دیتا ہوں جناب سیزیگا مباشر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہماری جنرل سیکرٹری سسٹر مس سدرا بطول فرام چیچا وطنی کو وہ اس عہدے سے سرفراز فرمائیں اور دعا فرمائیں. بہت ساری کلیپس میں آپ دعا کریں. آپ آئیں, بسم اللہ. Next designator of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq is Mr. Haseeb Zafar. Mr. Haseeb Zafar belongs to Sargodha. Mr. Haseeb Zafar has appointed as social media head. Mr. Haseeb Zafar, please come on the stage and receive your designation card from the worthy chairperson Khan Wasim Abbas Bloch. میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسیم عباس اور حسین بھائی یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور جتنی بھی کوریج ہے ہمارے چینل کی, اس کے علاوہ جو بھی میرا خدا کا پروگرام ہے یا پاک سفر کا پروگرام ہے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ حسین بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں, حسیم عباس. اور اب انشاءاللہ جو اگلے ویلفیئر کا جو پیج ہوگا, جو اکاؤنٹس ہوں گے, ان کو بھی یہی دیکھیں گے تو ان کے لیے خوبصورت سی کلیپ بھی کرے ہوئے دعا میں بھی آئیں. Mr. Haseeb Zafar, welcome on this platform and congratulations for this honorable post. Duties of Mr. Haseeb Zafar, he will attend all the meetings of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq. He will coordinate to all stakeholders of Khudam-e Aale Muhammad and organize social media campaigns to give awareness to people about projects and working of Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq. Third step میں Khudam-e Aale Muhammad Welfare Trust Pakistan Sarat Haq کی کور کمیٹی مدر باڈی کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا, اور میں ملتمس ہوں ریسپیکٹڈ چیئرپرسن خان وسیم عباس بلوچ سے
کہ وہ خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق کے کور کمیٹی ممبرز کو سٹیج پر بلائیں اور ان کا انٹروڈکشن دیں۔ جی، میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں اس کور کمیٹی کے بارے میں اپنے معزز مہمانوں کو بھی آگاہ کرتا چلوں اور اپنے ممبران کو بھی آگاہ کرتا چلوں، چونکہ میڈم سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محترم سید علی رضا نقوی صاحب وہ چونکہ فرانس میں ہیں، اور بھائی جان میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور سید تنویر حسین شاہ صاحب آ نہیں سکے۔ یہ کور کمیٹی، آپ تھوڑا سا ہٹیں گے، میں ذرا دیکھنا بھی چاہتا ہوں صاحب۔ میں بتاتا چلوں کہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ جو بھی میرے پاس اس ملک اور قوم کی امانت ہے، جہاں جہاں لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں نہیں دیکھتا، میرے والد بزرگوار موجود ہیں اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ ہم کس حوالے سے اور کس محبت سے، چونکہ یاد رکھیے کہ جو محبت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ اگر آپ کو محبت ہو جائے تو اس کا اور کوئی حل نہیں ہوتا، آپ کا دل کہیں اور لگے گا نہیں جہاں آپ کو محبت ہوگی۔ تو مجھے میرے ملک سے محبت ہے، مجھے میری قوم سے محبت ہے اور بے انتہا محبت ہے، اور محبت اس لیے ہے کہ یہ محبت کے قابل ہیں، یہ لوگ محبت کے اہل ہیں۔ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اچھائی کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے اکثر سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا ایک کیس آ گیا ہے، ایک بچے کا کیس آ گیا تھا تو اس کے لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں خود سے جب تک کر سکوں میں کرتا رہوں، لیکن یہ میرے بھائیوں نے، سید علی رضا شاہ صاحب نے، سید تنویر حسین شاہ صاحب نے، اور ان بھائیوں سے پوچھ کر میڈم سدرا بطول نے اور تنویر حسین شاہ علی، ہم 5 لوگوں نے شاہ صاحب ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی، کور کمیٹی۔ ایک کیس آ جاتا ہے وہاں ہمارا 10 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے تو ہم اس کو 20% ہم 5 لوگ اس پہ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے، اور تاکہ ہم ایک بندے پہ وہ بوجھ زیادہ پڑے، اس سے ہم یہ کریں گے کہ ہم 5 جو دوست ہیں اس ممبر ہیں خدام آل محمد سرات حق کے، تو ہم وہ مل کے وہ بوجھ اپنے ضرورت مند لوگوں کا ہم اٹھائیں گے اور 20% ہم ڈیوائیڈ کریں گے، اور کوئی بھی مشکل اللہ نہ کرے کسی پہ ہوگی تو ہم اس کو آسانی سے مینیج کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے ملک منتظر مہدی صاحب، میڈم سدرا بطول اور سید تنویر حسین شاہ صاحب اور سید علی رضا نقوی شاہ صاحب یہ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ بھی دعا میں یاد رکھیں کہ جو بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرم سے ہم کر پائیں، ہم لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ تھینک یو۔ Now this is the 4th step of the first orientation meeting agenda of خدام آل محمد ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان سرات حق، جس میں ریسپیکٹڈ گیسٹس اور ڈیزینیٹرز کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ 1 by 1 سٹیج پر آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کام تقریر کرنا بالکل نہیں، تقریر کرنے والوں نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے تو میں صرف دعا کروں گا آپ سب لوگوں کے لیے اور خان صاحب کے لیے، وسیم بھائی کے لیے، کہ آپ سب لوگ اسی جذبے سے اور اسی ہمت سے کرتے رہیں اور یہ چھوٹا سا قافلہ کل بہت بڑا ایک لشکر بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم بھائی ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعبان کے مہینے میں، خوشیوں کے مہینے میں، جناب بھائی وسیم عباس نے ایک ویلفیئر خدام آل محمد کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت صدقہ محمد و اہل بیت کا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور مومنین کی، لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں سٹیج پہ بلانا چاہوں گا ہمارے ٹیم کے ایک بہت اہم ممبر، مولا زندگی دراز کرے خداوند متعال، جناب جاوید اقبال صاحب جو ملتان سے ہیں، اور ان کے لیے بہت سی تالیاں، چونکہ یہ وہ مجاہد آدمی ہیں ماشاءاللہ سے کہ یہ پورے صرف انہوں نے ملتان کو نہیں سنبھالا ہوا، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سیت پور ایک علاقہ ریاست میں، پوری ریاست کو دیکھتے ہیں، خانے وال، کبیر والا تک، شور کوٹ تک کے تمام جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھائی دیکھتے ہیں۔ اور میں بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ اور
اور مولا اور محمد و اہل بیت محمد کی محبت رکھنے والے ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ دن رات ساتھ ساتھ چلتے ہیں لوگوں کی، یعنی کہ یہ وہ مجاہد کھڑے ہیں جو عید بھی مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں. آگے آپ خود اندازہ کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ سٹیج پہ آئیں. یہ آپ مائک لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. حسبی اللہ ربی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں برادر عزیز وقار محترم المقام سردار وسیم العباس خان کا کہ ہم نے ہم پہ اعتماد کیا، خدا میں آل محمد کی ایک ذمہ داری سونپی. دعا گو ہیں اللہ رب العزت سے محمد و آل محمد کی توفیقات کے توسل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معیار پہ پورا اترنے کی توفیق دے. میں 2 لمحوں میں وسیم بھائی کے ساتھ جو ہمارا رابطہ رہا ہے اس حوالے سے میں کہتا ہوں وہ کمی نہ رہ جائے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وسیم بھائی ایک قومی درد رکھنے والے انسان ہیں. قوم و ملت کا اگر مجسمہ ہے تو وسیم العباس خان ہیں. ان میں ایک قوم سمائی ہوئی ہے، ان میں ایک ملت سمائی ہوئی ہے، ان میں ایک ملت کا درد سمایا ہوا ہے. رات کے 2 بجے بھی انہوں نے فون کر کے مریضوں کا پوچھا، صبح 4 بجے بھی انہوں نے مریضوں کا پوچھا. میں کہتا ہوں یہ وہ شخص ہے کہ سردیوں کی سخت یخ بستر راتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند حاجت مند غریب لوگوں کو گرم بسترے مہیا کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ غریب طلباء کی مدد کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ان مریضوں کی مدد کر رہے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں. میرے سامنے ایک مریض آیا، وہ خاتون تھی محترمہ، اور اس کی زندگی کے آخری سانس سے اگر اس کا آدھے گھنٹے میں آپریٹ نہ ہوتا تو وسیم بھائی نے کہا آپ جیسا بھی ہو، جس طرح ہو، جیسے ممکن ہو آپ ان کا آپریٹ کروائیں. ان کا آپریٹ ہو گیا، صحت یاب ہوئی. انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جی میرے لیے وسیم عباس خان ایسے ثابت ہوئے جیسے حضرت اسماعیل کے نیچے دمبا آ گیا تھا. یہ ان کے جملے ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو وسیم بھائی ملت کا درد رکھتے ہیں، محب وطن ہیں، حب الوطنی سے سرشار ہیں. آپ دوستوں کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جس کارواں سے مربوط ہیں یہ کوئی عام کارواں نہیں. ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. جیسے ایک حدیث ہے کہ اگر نماز صبح کی اہمیت کا، فضیلت کا، قدر کا، خشوع و خضوع کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ساری رات سوئیں نہیں. میں کہتا ہوں وسیم العباس خان نے جو آپ کو کام سونپا ہے نا، اگر آپ کو اس کی فضیلت کا، قدر کا، مقام کا، مرتبے کا، منزل کا، رفعت کا پتہ چل جائے تو آپ زمین پہ قدم بھی نہ رکھیں. آپ اس کام کی سرچنگ میں ہوں، آپ اس کی جستجو میں ہوں، آپ کی اس کی مہم میں ہوں. میں وسیم بھائی کی ان خدمات پہ آپ سب کے توسط سے، آپ سب کی تائید سے ایک لقب دینا چاہتا ہوں وسیم بھائی کو. آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے سے اس کا استقبال بھی کیجیے گا، تائید بھی کیجیے گا. وسیم بھائی کو سفیر آزاد تو پورے پاکستان میں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ملک و قوم پاکستان کے سفیر پاکستان ہیں. میں آج سے وسیم بھائی کو سفیر پاکستان کا لقب دیتا ہوں اور دعا گو ہوں پورے خدا میں آل محمد کے اراکین کا، کیبنٹ کا، بزرگوں کا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ممکن ہے نا، یہ خان امداد حسین خان کی بہت ساری دعاؤں کا نتیجہ ہے. خان امداد حسین خان قوم کا ایک سرمایہ ہے جنہوں نے وسیم العباس جیسا ایک نگینہ قوم کو عنایت کیا ہے. ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. نعمت اس وقت تک موجود رہتی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جب تک اس کی قدر کی جائے. میں آپ کو متوجہ کروں گا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو متوجہ کروں گا کہ اس نعمت کی قدر کیجئے، پہچانیے اور اس نعمت اور اس کارواں کے ساتھ چلیے. جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ. میں یہاں پہ ضرور یاد کرنا چاہوں گا، خدا درجات بلند فرمائے، ہمارے بزرگوار سید
बाबा सईद रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल, कभी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा और कभी कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जब हमने उन्हें याद ना किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे साथ उन्हीं के बेटे सैयद तौकीर अब्बास शाह साहब जो मौजूद हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत सारी दुआएं करें इनके लिए और इनको दुआओं में याद रखें, क्योंकि जो निज़ाम बाबा जी के बाद ये संभाल रहे हैं तो माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इस सर अंजाम दे रहे हैं। और हम भी इंशाअल्लाह इन अपने भाई के साथ खड़े, तो मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आके अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं। बहुत सी तालियां हों मेरे भाई के लिए, खुदा इन्हें सलामत रखे। लाने ने तो मैं पंजाबी च गुफ्तगू कर रहा था नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान पाक दी मैं जनाब दे सामने एक आयत पढ़ी है। पंजाबी गुफ्तगू इस वास्ते करनी है कि असी पंजाबी ज़ुबान दे ही आदी हाँ, ठीक है। उर्दू में आती है, लेकिन मैं कोशिश करांगा कि मैं उस ज़ुबान च बात करा कि जिस ज़ुबान तक मैं सारिਆਂ तक अपनी गुफ्तगू और अपना पैगाम पहुँचा सकां। तफरके च नहीं पैना और अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती दे नाल पकड़ना। तुसी सारे लोग किसी भी दुनिया दे आलम कोलों एक सवाल करो कि कुरान पाक दा उन्वान क्या है, वो कहेंगे जी इंसानियत। फिर उन्हां तो ही दूसरा सवाल करो और उन्होंने पूछो भी 1,24,000 नबी पैगंबर रसूल क्यों भेजे गए, तो कहेंगे इंसान दी फलाह। और फिर उसे आलम नो ही तीसरा सवाल करके पूछो कि अल्लाह ने सन की बना के भेजे, और वो कहेंगे इंसान। तो फिरका तो फिर बहुत पीछे रह गया, बात तो इंसानियत पे आ गई। मैं बिल्कुल मुख्तसर जहा पैगाम देना चाहना। असी रोड ते खड़े होइए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह कदी ना करे किसी का एक्सीडेंट हो। मेरे बुजुर्ग ये मिसाल देंदे हैं, तो मैं क्योंकि माहौल अच्छा है और एक बड़ी रूहानी जी महफल है, तो मैं चाहना भी उन्हों का जिक्र भी जरूर हो। बहुत सही रियाज हुसैन शाह साहब रतवाल अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करा। वो मिसाल देंदे आंदे आन भी अगर अल्लाह ना करे रोड ते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस बंदे को जाके की पूछोगे कि तेरा मजहब की है, तेरा फिरका की है? नहीं, असी वो मूँह च पानी पावांगे। अगर वो जख्मी है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचावांगे। किस कुलिये दे नाल? इंसानियत दे कुलिये दे नाल। तो अल्लाह ने सानू इंसान पैदा किया है, और जो मैं पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे तो सुन रहा, और उस तो जो मैं सीखिया है और जो मैं सबक हासिल किया, वो सिर्फ इतना ही है कि खुदा में आले मुहम्मद का जिहड़ा असल मकसद है वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो मैं नहीं पता ये ओहदा की है, मेरे ख्याल चो ओहदा सब तो बड़ा यही है कि असी सारे खुदा में आले मुहम्मद। इस नालों वड्डा ओहदा और की हो सकता, ठीक है। तो मैं इंशाअल्लाह वादा करना, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं इंशाअल्लाह वो निभावांगा, और तुसी भी यकीनन वादा करोगे, ठीक है। वस्सलाम या अलैहिस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी। आखिर में इंशाल्लाह इसके बाद दुआ होगी और दुआ के बाद खाना रेडी है, आपको 5-7 मिनट में आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो मैं आखिर में बुलाऊंगा मेरे बुजुर्गवार जनाब प्रोफेसर खान मुनव्वर हुसैन खान साहब के, वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ और हमें दुआओं से नवाजें। बहुत सी तालियों में आप उन्हें वेलकम करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे बिरादरम ज़ाकिर इमदाद हुसैन बलोच साहब और अज़ीज़म वसीम अब्बास बलोच साहब, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस फंक्शन में, इस महफ़ल में शमूलियत की है, और मैं ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
تو خدام آل محمد کا مشن ہے انسانی خدمت. اگر کوئی دکھی انسان ہے, ضرورت مند ہے, اگر ہم اس کا مداوع نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم باحثیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے. عبادت کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ انسانی خدمت ہے. اگر آپ باحثیت ہیں, کسی کی امداد کر سکتے ہیں, اگر آپ نہیں کرتے, آپ عابد ہیں, مبصر ہیں, محدث ہیں, عابد ہیں, تو آپ نیک نہیں کلوا سکتے. یہ سب آپ عہدے آپ کے پاس, لیکن آپ جو ہے نا نیک نہیں کلوا سکتے. وہ کسی عورت نے کسی ایک کتیا کو یا کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے نا. سنتے رہتے ہیں علماء سے. تو انسان کی خدمت کرنا عبادت کے بعد جو ہے نا انسانی خدمت کا بہت ہی درجہ ہے. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ فلاں بستی ہے, اس کو الٹا دو. جبریل علیہ السلام نے کہا یا من اللہ, وہاں تو ایک بہت عابد انسان رہتا ہے, بہت عبادت کرتا ہے, اس کو بھی ساتھ. اس نے کہا بے شک اس کو. اے میرے اللہ, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ٹھیک ہے وہ عابد ہے, محدث ہے, عبادت کرنے والا ہے, لیکن اس نے اپنے پڑوسیوں کا, اپنے بندوں کا خیال نہیں رکھا. اس کی تبلیغ نہیں کی. کسی نے پوچھا نہیں کہ مر گیا ہے, زندہ ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, اس لیے اس کو بھی جو ہے نا ساتھ ہی تباہ کر دے. یعنی کہ انسانی خدمت کی اتنی اہمیت ہے. تو پتہ ہے آپ کسی ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے, ممکن ہے کہ اس وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے. ہم کہیں ہم نمازی ہیں, ہم نے حجیں کیا ہے, زکوٰۃ دیا ہے, حج کیا, جو کچھ بھی کیا ہے, لیکن اس میں جو پلڑا ہے نا, اس میں ہم کوئی چھوٹی نہیں دے سکتے. ممکن ہے کہ کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے میں جناب ذاکر وسیم عباس صاحب کا شکریہ کرتا ہوں. یہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آج یہ باضابطہ طور پہ جو ہے نا اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, اور آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہے نا یہ کام چلے گا اور ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے. اگر ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالی ہمیں ہماری آسان ہو جائے گی اور ہمارے لیے رائے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. والسلام. بہت شکریہ. خدام آل محمد جو صراط حق ہم لے کے چلیں, اللہ اس صراط پہ ہمیں قائم رکھے, اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں خدا انہیں دین دنیا اور آخرت کی بلندی عطا فرما. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اللہم اغن کل فقیر, اللہم اشف کل جائن, اللہم اقص کل عریان, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللہم رد کل غریب, اللہم فک کل اسیر, اللہم اصل کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اشف کل مریض, اللہم سد فقرنا بغناک, اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک, اللہم اغزن الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین, اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین, اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی ہمارے اس جگہ پہ اکٹھا ہونے کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. جتنے دوست احباب بزرگان جتنا سفر کر کے پہنچے, میرا مالک خالق اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. ہماری اس کوشش کاوش اور ہمارے اس نذرانے کو میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. تجھے اپنے محبوب کی عزت کا واسطہ ہے, تیری مخلوق میں جو جو لوگ بیمار ہیں میرا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما, جو علیل ہے صحت کامل عاجل عطا فرما. حاضرین کے اور میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما. اپنے محبوب کی معرفت محمد و اہل بیت محمد سے بہرور فرما. الہی محبان محمد و اہل بیت محمد عالم اسلام قبول بالا فرما. اس امت کو, اس قوم کو میرا اللہ یکجہتی عطا فرما, اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. میرا اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے, جتنا بھی یہ انتظام انسرام کیا یہ اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما. ہمارا یہاں پہ بیٹھنا, ہمارا سفر کرنا, آنا اور جانا
मेरा मालिक खालिक अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमा और इसको ज़हूर इमाम असर अलैहिस्सलाम ने में ताजील का सबब ठहरा। इलाही तुझे अपनी इज्जत का वास्ता हमें इस नेक मिशन में मकसद में हमें कामयाबी का हमरानी अता फरमा। दीगर जितनी इंतजामी हमारे साथ मौजूद है, वसीम आलम भाई मौजूद है, मेरा अल्लाह इन तमाम के इज्जत रिज़्क़ बख्त में मज़ीद वुसअतें अता फरमा। इलाही तुझे अपने महबूब का वास्ता हमने जो मांगा है हमें वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा, जो हमेशा तेरी बारगाह से मांगते रहते हैं हमें वो भी अता फरमा। दी दुनिया और आखिरत की बुलंदी अता फरमा। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज आल मोहम्मद माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। बहुत शुक्रिया जी, अब आप खाने के लिए तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप खाना खाएं, उसके बाद साथ ही थोड़ी सी फ़ोटो सेशन होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह खुदा हाफिज़। अगेन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, शसब बहुत शुक्रिया। खुदा सादात का साया हमेशा हम पे सलामत रखे और हमेशा इसी तरह से ये कारवान जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए। महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाह ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे सर से तन जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको मौला अली कहें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन
پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی، مولا علی، یا سیدہ، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں میں نہ کیوں کہوں کہ حضور نے میرا سویا وقت جگا